میں بہت عمر تک نا، آپ کا نام کیا بیٹا؟ سوری میمونہ بیٹا، میں بہت عرصے تک، جب تک جیسے کہنا چاہیے نا بچہ جب تک ہوش نہیں سنبھال لیتا، میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا بچپن میں کہ میں بڑا ہو کے اپنی آیا بنوں گا. یقین کیجئے، اور وہ میرے ذہن کے اوپر بڑا امپیکٹ ہے بیکاز آف اینی تھنگ. آج کے طالب علم کا آئیڈیل میں نے پچھلے 20 سال میں اس کا استاد نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. کیا کمی ہے، کیا پیشی ہے کہ آج کا طالب علم جو ہے وہ اپنے استاد سے اتنا زیادہ فاصلہ رکھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. اصل میں کمی ہے قول و فعل کا تضاد. انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، اپنے بڑے بڑے مشاہیر کو دیکھ لیں، سب کے قول و فعل میں ایک توازن تھا. جو وہ کہتے تھے وہی کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس کی جو تاثیر تھی ان کے پیروکاروں میں، ان کے ماننے والوں میں، ان کے پیچھے چلنے والوں میں، سب میں نظر آتی تھی. آج کل اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. استاد کے بھی اگر استاد کلاس میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ سچ بولیں، سچ پہ عمل کریں، آپ کو سچائی کے جو ہے یہ فوائد نظر آئیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن جیسے ہی وہ کلاس سے باہر نکلتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو اس کے بات کے متضاد ہو جاتی ہے. کلاس میں بھی ایسا ہوتا ہے، ویسے کلاس روم میں بھی ایسے ہوتا ہے، گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سر استاد اس وقت جھوٹ بول رہا ہے. جی ایسے ہی فون پہ کلاس میں جو فون کر رہے ہوتے ہیں تو الاؤڈ نہیں ہے، وہ جب کر رہا ہوتا ہے تو بچے کو پتا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ چیٹ کر رہا ہے. جی بالکل. تو اصل پرابلم ہی ہمارا یہی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اب بچہ جو وہی سیکھتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. سننے کے سے زیادہ وہ دیکھنے جو ہے وہ اس کے اندر وہ چیزیں زیادہ انہیل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ انٹیک کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو. تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے عمل کو صحیح کر لیں اور وہی کہیں جو ہم کر رہے ہیں تو وہ زیادہ اثر ہوگا. بچی کو دیجیے گا. آپ کا نام بیٹا؟ افق. یہ میں میٹرک والا طالب علم ہوں، میں نے FSC کیا، لیکن آج میں ڈیٹا صبح پڑھ کے آیا ہوں. 92% آف دا اسٹوڈنٹس who went to کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج آر فرام میٹرک، اور وہ پیلے اسکول سے ہیں، وہ ٹاپ رینک اسکولوں سے نہیں ہیں. 98% آف دا اسٹوڈنٹس جو UET لاہور میں گئے ہیں وہ میٹرک پیلے اسکول کے ہیں جو کہ ٹاپ رینک ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں کہ رٹا بڑی بری چیز ہے تو ہمیں جانا چاہیے O لیول اور A لیول میں اس کی اسٹیٹسٹکس کیا ہے ہمارے پاس، یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ تو پیسے کما لیں گے O لیول اور A لیول کے طالب علم سے، میرے بچے کا تو ستیہ ناس ہو گیا نا، وہ نہ KE میں جا سکے گا نہ UET میں. جی آج کل تو آپ کیوں کہتے ہیں رٹے کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ پریشر اصل اسکول کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ آپ O لیولز میں جائیں، جبکہ میٹرک میرا خیال ہے زیادہ بہتر تھا، ہمارے دور میں زیادہ بہتر یہی تھا. اب جو ہے اسٹوڈنٹس پہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ O لیول کریں، O لیول کرنے. میٹرک میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میٹرک میں پیسے نہیں ملتے نا اسکول کو. ہاں جی ایسا بھی ہے، کیونکہ O لیول کی میں پیسے فیس زیادہ ہے. دوسرا انگلش کرائٹیریا ہے، ماڈرنزم کرائٹیریا ہے. اب اسلام جو ہے نا وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے. اچھا آج اسکولوں کے اندر وداؤٹ نیمنگ اینی اسکول، آج اسکولوں میں صبح اسمبلیاں ہوتی ہیں؟ بہت کم، کوئی دن ہوتا ہے اسمبلی ڈے. نعت ہوتی ہے؟ نہیں. وہ تلاوت ہوتی ہے، ایک سال مورل لیکچر ہوتا ہے بائی دا پرنسپل، بہت پریڈ ہوتی ہے، وہ جو ڈرم کے ساتھ سارے لوگ اسکول کے. 1 day in a week. کیوں؟ پتہ نہیں، ہم شاید اپنی مورالٹی سے بہت دور چلے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا جو طالب علم ہے وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہ نہ اگر جائے اور وہی کتابیں گھر پہ پڑھے ایک پرائیویٹ ٹیوشن میں، تو اس کو فرق کیا پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ زیادہ بہتر گھر میں پڑھ لیں گے. لیکن وہاں پہ کیونکہ گروپ کے ساتھ پڑھنا وہ زیادہ اچھا ہے، سوشل لائف ہے نا، باسکٹ بال کا گراؤنڈ بھی ہے، کنٹین بھی ہے. اسکول کا یہ ہے کہ انوائرمنٹ آج کے دور کے حساب سے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس بیٹی کو دیجیے گا، یہ جو میری بیٹی نے کہا ہے. آپ بات کریں گے بیٹا؟ آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ ربیہ پڑھاتی ہیں؟ جی. کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال سے. جی. مجھے تو آپ لگ رہا ہے خود اسکول میں ہیں، آپ 5 سال سے پڑھا رہی ہیں. کیا سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں؟ کیمسٹری. کیمسٹری پڑھا رہی ہیں. جی. یہ فرمائیے کہ کیا آج کا طالب علم کمپٹنٹ ہے اتنا کہ وہ یہ فیصلہ خود کر سکے کہ مجھے میٹرک کرنا ہے کہ O لیول کرنا ہے؟ جی آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنے ہیں کہ انہیں وہ اپنا ایم جو ہے نا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. کس کلاس میں؟ جب 8th میں ہی ہوتے ہیں نا تو وہ جب شفٹ کرتے مطلب پروموٹ ہوتے ہیں 9th 10th میں یا O لیولس میں، تو فیصلہ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ
کچھ ان کے پیرنٹس بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں وہ دیتے ہیں مارجن، ڈیسیجن میکنگ کا انہیں ہوتا ہے، اسکل ہوتی ہے، لیکن انٹلیکچولی آپ کے خیال میں آج کا طالب علم کتنا کیا کہنا چاہیے، کتنا کمپٹنٹ ہے کیمسٹری کو، فزکس کو، میتھس کو رسپونڈ کرنے میں، قابل ہے؟ یہ پرسنٹیج تھوڑی کم ہو گئی ہے کیمسٹری کو لے کے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو اچھے سے وہ ایبزارب نہیں کر پاتے، وہ ان کا انٹرسٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ کمپیوٹر کی سائڈ پہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ وہ انٹرسٹ، لیکن اس کے لیے فزکس بھی، میتھس بھی جاننا ضروری ہے، میتھس بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کا انٹرسٹ ہے ہمارے بچوں میں؟ جی ٹھیک ہو گیا، اس بچی کو دیجیے گا۔ کیا نام بیٹا آپ کا؟ اسما زبیر۔ بیٹا آپ کا اس ساری بات جو ہو رہی ہے اس پہ تجزیہ کیا ہے، پہلے آپ کو تجزیہ دینا چاہیں تو؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے ہمارا وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہے، لیکن اس کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ڈائریکشن جو ہے یہ استاد اور ٹیچر، استاد اور پیرنٹس مل کے دے سکتے ہیں۔ یہ ڈائریکشن سے میری بیٹی کیا مطلب ہے؟ ڈائریکشن کا مطلب ہے کہ جیسے آج کل کا دور ہے اور 21 سینچری سکلز ہم کہتے ہیں کہ بچوں میں ہونے چاہیے، ان میں کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، یعنی تنقیدی سوچ ہونی چاہیے، ان میں کمیونیکیشن سکلز ہونے چاہیے، پرابلم سالونگ سکلز ہونے چاہیے۔ تو یہ چیزیں سکھانے کے لیے پیرنٹس اور جو ٹیچرز ہیں ان کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ یہ کیسے سکھائیں گے اگر سلیبس میں ہی نہیں ہے تو؟ سلیبس میں جو ہے ایکٹیویٹیز انکلوڈ کی جائیں سلیبس کے ساتھ، یعنی تو یہ جو سلیبس اور کریکولم لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ اس بات کا؟ ان کو پتہ ہے، اور جو ایس این سی ہے اب کریکولم آیا ہے اس میں یہ چیزیں کچھ حد تک انکلوڈ بھی ہیں، ایکٹیویٹیز، یعنی پرابلم سالونگ اور اس کے ایس ایل اوز انکلوڈ کیے ہیں انہوں نے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ ٹیچر بننا چاہتے ہیں وہ ٹیچر اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ وہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، یا وہ اس لیے ٹیچر بنتے ہیں کیونکہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو ابھی ٹیچنگ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر چھوڑ دیں گے؟ میرا خیال ہے 60 to 70% ریشو جو ہے وہ ایسے ہی ہے، وہ جسٹ ویٹنگ پیریڈ میں ہوتا ہے، تو ان کی کوئی کمٹمنٹ ٹیچرز کی اپنی بھی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اور بہت تھوڑی کم 20% ریشو ایسی ہوگی جو خود سے ٹیچر بننا چاہیں گے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو معاشرے میں ہے اس میں کوئی چینج آئے، کوئی ہمارے بچے جو ہیں وہ گروم ہوں، اور اس وجہ سے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا یہ بڑے فینسی قسم کے لفظ ہیں، گرومنگ کرنی ہے، کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، یہ سارے لفظ جو ہے نا یہ ہم نے نئے سیکھے ہیں۔ جب گورنمنٹ کالج میں تھے تو ہم بھی کیمز کی جو توپ مال روڈ پہ لگی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے بڑا فیض پڑھا کرتے تھے، تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ فیض پڑھنے سے تبدیلی آئے گی، کخ تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس کے بعد پولیس پکڑ کے لے جاتی تھی اور جیل میں ڈال دیتی تھی اور تھانے میں رکھتی تھی، سول لائن کا جو تھانہ تھا۔ لیکن واپس آ کے اپنے تمام اساتذہ سے پوچھوں گا کہ زندگی کے بہت سے اور مسائل ہیں، وہ مسائل کیا ہیں؟ کیا اساتذہ ان مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں یا خود آگاہ ہیں ان مسائل سے؟ یہ فرمائیے کہ کیا آج کا طالب علم کمپٹنٹ ہے اتنا کہ وہ یہ فیصلہ خود کر سکے کہ مجھے میٹرک کرنا ہے کہ او لیول کرنا ہے؟ جی، آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنے ہیں کہ انہیں وہ اپنا ایم جو ہے نا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے۔ کس کلاس میں؟ جب 8th میں ہی ہوتے ہیں نا تو وہ جب شفٹ کرتے مطلب پروموٹ ہوتے ہیں 9th 10th میں یا او لیولس میں، تو فیصلہ کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ کچھ ان کے پیرنٹس بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں وہ دیتے ہیں مارجن، ڈیسیجن میکنگ کا انہیں ہوتا ہے، اسکل ہوتی ہے، لیکن انٹلیکچولی آپ کے خیال میں آج کا طالب علم کتنا کیا کہنا چاہیے، کتنا کمپٹنٹ ہے کیمسٹری کو، فزکس کو، میتھس کو رسپونڈ کرنے میں، قابل ہے؟ یہ پرسنٹیج تھوڑی کم ہو گئی ہے کیمسٹری کو لے کے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو اچھے سے وہ ایبزارب نہیں کر پاتے، وہ ان کا انٹرسٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے۔